محترم آئیے اب اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے میں حضرت علامہ مولانا اویس الرحمن صاحب قبلہ لطیفی جو پیپلئی گاؤں کی جامع مسجد کے پیش امام صاحب ہیں، اب وہ میک پر آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں گے۔ آنے والے مہمان کا استقبال محبت کے ساتھ کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، جشن غوث اعظم، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مائک کو پولیو ہو گیا ہے کیا؟ مائک کو پولیو ہو گیا کیا بھائی؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم ہے کہ 15 دن کے اندر اس گلی کو پھر جنت کی کیاری بنا دیا۔ کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، تمام کائنات کا آقا، ہم سب کا آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث پاک ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس جگہ پر میرا اور میرے حبیبین کا ذکر خیر ہوتا ہے، پروردگار عالم اس جگہ کو اتنے وقت کے لیے جنت کی کیاری بنا دیتا ہے۔ اب آپ یہاں پر دنیا میں سب سے اعلیٰ جگہ پر موجود ہیں، مسجد کو چھوڑ کے، کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے، دنیا میں اگر سب سے بیکار اور سب سے بدتر جگہ ہے وہ بازار ہے، اور سب سے اعلیٰ جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان نوجوان کمیٹی کو کہ غوث اعظم کا مہینہ گزرنے کے بعد غوث اعظم کو یاد کیا، مگر بہرکیف یہ ہماری یا تمہاری طاقت نہیں ہے کہ ہم زبان سے غوث اعظم کا نام لے رہے ہیں۔ میرے غوث اعظم جس کو چاہتے ہیں اس سے ہی اپنا نام اس کی زبان پر نکلواتے ہیں۔ تو میں بھی چند لمحے کے لیے آپ کی خدمت کے لیے حاضر آیا، تو آپ اس طرح خاموش نہ رہیں جس طرح آج قبرستان کے اندر سناٹا نظر آتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولیں گے تو عذاب نہیں بلکہ ثواب ملے گا۔ تو اسی لیے جس طرح آپ ابھی بولے ہیں، اگر ایسا بولتے رہیں گے اور شروع سے بولتے رہتے تو پڑھنے والے کو بھی مزہ آتا اور آپ کو بھی سننے میں مزہ آتا اور فری میں ثواب بھی ملتا۔ دنیا کی چیز ہم پیسہ دے کر کے تو خرید سکتے ہیں، مگر ایک ثواب ہی ایسی چیز ہے جو فری میں بانٹی جاتی ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددی، قبلہ دی مددی، کعبہ ایما مددی، بگر دابے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شرکستہ راتوں پشتی، خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ معین الدین حسن چشتی،
قادری کل قادری قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، داد رس فاریاد رس روشن زمین شاہ مولانا سید لطف الرحمن دستگیر۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے ایک بار آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، بے سہاروں کے سہارا، چارے ساز درد مندہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی اس گفتگو کا آغاز منقبت غوث الورا رضی اللہ تعالی سے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، یہ شان میرے غوث کی ہے، یہ شان میرے غوث کی ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں 70 مریدوں کے یہاں کھانا کھانے کے لیے گئے۔ جو آج کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی ہماری طرح رے مردود، ارے نبی کی طرح بعد میں بننا، پہلے میرے غوث کی طرح بن کے دکھا، پہلے میرے غوث کی طرح بن کے دکھا۔ ارے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تو اپنے گھر کی دیوار کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا، پھر کہنا نبی ہماری طرح ہے۔ جب حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کی گئی تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مرید آیا اور کہا آقا آج شام کی میرے گھر پر آپ کی دعوت ہے،
حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ دوسرا آیا، اس کی دعوت کو بھی قبول کیا۔ تیسرا آیا، اس کی دعوت کو بھی قبول کیا۔ چوتھا آیا، اس کی دعوت کو بھی قبول کیا۔ شاید سوچنے والے، کہنے والے سوچیں گے کہ غوث اعظم کا پیٹ کتنا بڑا تھا۔ ارے غوث اعظم اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی۔ قربان جائیے، غوث اعظم کی وہ شان ہے کہ زمین پر رہ کر عرش معلیٰ دیکھا کرتا ہے، زمین پر رہ کر عرش معلیٰ دیکھا کرتا ہے۔ اس کا نام ہے عبد القادر۔ تو قربان جائیے، حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 70 لوگ دعوت کرنے کے لیے آئے۔ غوث اعظم نے سب کی دعوت کو قبول کر لیا۔ صبح کا وقت ہوا، تمام کے تمام لوگ مدرسہ جیلان کے قریب اکٹھا ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص پکار کر کہنے لگا کہ اللہ کا بڑا کرم ہوا، حضور غوث اعظم کی نظر کرم ہوئی کہ کل غوث اعظم میرے گھر پر کھانا کھانے کے لیے تشریف لائے۔ دوسرا کہنے لگا کہ میرے گھر پر آئے۔ تیسرا کہنے لگا تم جھوٹ بولتے ہو، غوث اعظم میرے گھر پر آئے۔ اسی طرح سے 70 کے 70 بولنے لگے کہ عبد القادر جیلانی ہمارے گھر پر آئے۔ یہ شور ہنگامہ مچا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے کے اندر جلوہ فرماتے، نکل کر کے تشریف لائے۔ فرمایا کیا معاملہ ہے، لڑائی جھگڑا کس چیز کا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے آقا فیصلہ کر دیجئے، آپ ہی فیصلہ فرمائیے کہ آپ کل کھانا کھانے کس کے لیے گھر پر گئے؟ یہ کہہ رہا ہے ہمارے گھر پر آئے، یہ کہہ رہا ہے ہمارے گھر پر آئے، یہ کہہ رہا ہے ہمارے گھر پر آئے۔ آقا آپ ہی فیصلہ فرمائیے۔ غوث اعظم مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا ہے میرے مریدو، اپنی اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ جب تمام نے اپنی آنکھوں کو بند کیا تو اسی مدرسے کے قریب ایک درخت لگا تھا، ہر درخت کے پتے پر غوث اعظم نظر آئے۔ درخت کے ہر پتے پر غوث اعظم نظر آئے اور فرمانے لگے مریدو، یہ تو 70 سے 70، اگر غوث اعظم کی 70,000 بھی دعوت کر دیتے غوث اعظم سب کے یہاں پہنچ جاتا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جب آمنہ کا لال عبداللہ کے پیارے دائی حلیمہ کے پالن ہارے کے لال کا یہ عالم ہے، ان کے لال کا یہ عالم ہے، تو صاحب جمال کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کا عالم کیا ہو رہا۔ تو قربان جائیے، اسی لیے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 70 کے یہاں پر کھانا گانے گئے۔ شاعر نے اسی لیے فرمایا گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ اور ایک عاشق کس طرح پکار کر کہتا ہے، ایک واقعہ جو لوگ آج کل بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، کسی کو معلوم ہو کسی کو نہیں، کہ غوث اعظم کے دھوبی کا واقعہ۔ اصل میں یہ دھوبی کا واقعہ کسی اہل سنت کے علماء نے نہیں لکھا، بلکہ دیوبندی مولانا اشرف علی تھانوی نے الافاضات الیومیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91 پر اس نے لکھا ہے۔ الافاضات الیومیہ میں اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، اور ہمارے مفتی شریف الحق صاحب رحمت اللہ تعالی اس واقعے کے تحت فرمایا ہے، فتویٰ فقہ ملت کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 411 پر،
کہ جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھوبی کا واقعہ ہے وہ سراسر غلط ہے، سراسر غلط ہے، کیونکہ اس کی سند ہی نہیں ہے۔ مگر قربان جائیے، یہاں تو عاشقوں کا معاملہ ہے، یہاں تو عاشقوں کا معاملہ، اور عاشق کہتا ہے جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے کفن پر غوث اعظم کا نام لکھ دینا، میرے کفن پر غوث اعظم کا نام لکھ دینا۔ اس لیے شاعر نے فرمایا ہے عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ اور جب ایک عاشق رسول، عاشق غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت الفردوس میں جائے گا اور فرشتے روکیں گے اور فرشتے اس کو روکتے نظر آئیں گے، تو عاشق رسول کیا جواب دے گا؟ اسی لیے تو فرمایا گیا ہے فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے دو، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے دو، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے دو، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ بات کو بھول گئی، اسی لیے سنی پیچھے کیوں ہے کہ ادھر سے سنتا ادھر نکال دیتا ہے، سنی سن ہو گیا ہے۔ اتنے بھی سن مت ہو جاؤ کہ دوسرا مزہ مار کے لے جائے، اور یہی حال ہے، نام کے ہم سنی رہ گئے اور سنی کے نام کے سن بن گئے۔ اور سنی کا مطلب جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ سنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم سنی ہیں، سنی اسی کو کہہ دے جو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ ہو، جو بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتا ہو، جو انبیاء اکرام کے نقش قدم پر چلتا ہو۔ ایک ہم ہی ہیں، ایک اہل سنت والجماعت ہی ہے جو نبی کو بھی مانتی ہے، نبی والوں کو بھی مانتی ہے، نبی کو بھی مانتی ہے، نبی والوں کو بھی مانتی ہے، اور ایک جماعت ایسی ہے کہ نبی کو مانا نبی والوں کو نہیں مانا، اور نبی والوں کو مانا تو نبی کو نہ مانا۔ اگر ابو بکر صدیق کو مانا تو عثمان کو نہ مانا، عثمان کو مانا تو علی کو نہ مانا، تو پتہ چلا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے کہ پکا سچا جنتی وہی ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ تو صحابہ کے نقش قدم پر کون چلتا ہے؟ سنی۔ اور سنی آج کل رہ گیا فاتحہ کے لیے خالی، کہ فاتحہ یہ بڑی ماں کی فاتحہ، چھوٹی ماں کی فاتحہ، اس کی فاتحہ، اس کی فاتحہ۔ میں فاتحہ کے خلاف نہیں، فاتحہ کرو مگر سب سے پہلے نماز ادا کرو۔ کیوں؟ نماز اگر ادا نہیں کرو گے تو تمہاری فاتحہ کام نہ دے گی۔
فاتحہ کام نہیں، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں خواجہ کا فرمان سنا رہا ہوں، خواجہ کا فرمان سنا رہا ہوں۔ فتویٰ فیضان شریعت کے اندر لکھا ہے کہ جس کی نماز، کون کہہ رہا؟ غوث حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا جس کی نماز مکمل نہیں ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ تو اسی لیے نماز بھی پڑھو۔ کل کوئی یہ مت سمجھنا کہ امام صاحب چندہ دے رہے تو نماز تمہیں پڑھنی پڑے گی۔ امام پر چندہ دے کر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، کوئی احسان میں پچھلی دفعہ میں بھی بتایا تھا، مگر یاد رکھو میرے آقا حضور سید کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ بڑا مبارک اور معظم سما چل رہا ہے، کیونکہ یہ محفل ایسی محفل ہے، کیونکہ اس محفل میں ہم ہی نہیں بلکہ غوث اعظم بھی تشریف فرما ہے، غوث اعظم تشریف فرما۔ اب بڑے مقدر والے ہو کہ جن کی محفل میں خود غوث اعظم بغداد سے چل کر تشریف لائے۔ اب سوچ رہے ہوں گے کہ غوث اعظم موجود ہیں، ہمیں نظر کیوں نہ آ رہے، ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ فرشتے بھی موجود ہیں، نظر کیوں نہیں آ رہے؟ اللہ کے پیارے حبیب بھی موجود ہیں، نظر کیوں نہیں آ رہے؟ ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے جس سے ہم دیکھ سکیں، جس سے ہم دیکھ سکیں، کیونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی نبی ہیں، میرے آقا بھی نبی ہیں، مگر خدا کو دیکھنے کے لیے موسیٰ کے پاس وہ آنکھ نہیں تھی جو آنکھ میرے نبی کے پاس تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو قربان جائیے، موسیٰ کے پاس بھی وہ آنکھ نہیں تھی جو آنکھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی۔ اسی لیے ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں جو ابو بکر صدیق کے پاس ہو، جو عمر فاروق اعظم کے پاس ہو، ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں جو عثمان ذو النورین کے پاس ہو، ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں جو مولا کائنات مولا علی کے پاس ہو، جو امام حسن و امام حسین کے پاس ہو، جو غوث الورا کے پاس ہو، جو خواجہ غریب نواز کے پاس ہو۔ اور جب یہ آنکھ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کیسے دیکھیں؟ تو اس لیے میرے آقا حضور سید کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ان تمام مناظر کو دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو ایسا کرنا پڑے گا جس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو 40 سال تک مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں اس طرح پکایا کہ جدھر سے آزمایا گیا غوث اعظم نظر آیا۔ ہاں وہی بتاؤں گا، ایک مرتبہ دور سے بڑی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو پتہ چلا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی ماں کے شکم سے ہی ولی، ماں کے شکم سے ہی ولی، اور ولی کے ساتھ 17 پاروں کے حافظ قرآن بھی۔ مگر کیسے؟ آج کل کی ماؤں کی طرح ان کی ماں نہ تھی۔ آج کے دور، کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے جائے گی، اور ایک ہی عورت 4 لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گی، ایک ہی عورت۔ پتہ چلا جب ایک عورت اگر نیک صالح کنیز فاطمہ بن جاتی ہے تو اپنے شوہر کو بھی، اپنے بیٹے کو بھی، اپنے بھائی کو بھی، اپنے باپ کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاتی ہے۔ اور جب یہی عورت کردار خراب ہوتا ہے، بدکار بن جاتی ہے، تو کوئی جنت میں بھی ہو
जन्नत की सनद में मिल चुकी हो तो उसको जहन्नुम में डाल दिया जाता। क्यों? वजह क्या है? माँ तेरी सड़कों पर घूम रही, बेटे तूने रोका क्यों नहीं? तेरी माँ सड़कों पर फिर घूम रही, और शौहर तूने रोका क्यों नहीं? तेरी माँ इधर से उधर भटक रही, ए भाई तूने रोका क्यों नहीं? जब ये सब तमाम के तमाम सवाल रब की बारगाह में पूछे जाएंगे तो उस औरत से नहीं, क्योंकि औरत तो नाकिसुल अक्ल है ना, औरत तो नाकिसुल अक्ल है। तो पता चला तुझसे सवाल पूछा जाएगा। तो यही वजह है कि गौसे आजम रदी अल्लाह ताला की माँ ऐसी नहीं थी। जब उनकी शादी की गई तो गौसे आजम के नाना जान ने सब कुछ बताया, मगर जो बताया वो नजर नहीं आया। क्योंकि वजह यह है कि गौसे आजम की माँ के अंदर ऐब नहीं बताया जा रहा, बल्कि उनकी खासियत बताई जा रही थी, उनकी खासियत बताई जा रही थी। तो कुर्बान जाइए, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब अपनी माँ के शिकम के अंदर तशरीफ़ लाए, अपनी माँ के अंदर तशरीफ़ लाए, तो कुर्बान जाइए माहौल जिस तरह बगदाद मुअल्ला में हाल ख़राब था, उससे पहले वही हाल सऊदी अरब मक्का की धरती पर हालात ख़राब थे। सऊदी की धरती पर लड़कियों को जिंदा दबा दिया जाता था। जो आज कहती हैं लड़की हमें दुपट्टा ओढ़ने में शर्म आती है, और आज का हाल तो ये हो गया है कि लड़की लड़का बन रहा है और लड़का लड़की बन रहा है। जी सही बात है। लड़की चाहती है कि मैं लड़का बन जाऊं, लड़का चाहता है कि मैं लड़की बन जाऊं। अल्लाह जब अच्छा खासा मर्द बनाया, पता ना क्या बनना चाह रहा है, पता ना क्या बनना चाह रहा है। कान छिदवाए, कड़े पहने, कड़े क्यों पहनना, पूरी चूड़ी पहनना, वो बात साबित हो जाएगी। कौन सी कि हम चूड़ी पहने, थोड़ी चूड़ी तो पहनेंगे ना, बात साबित हो जाएगी। अरे इंसान के बच्चों, रब ने हमें जब इंसान बनाया है और अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो रब ने जिस नस्ल में और जिस जेंडर में हमको पैदा किया उसी जेंडर में रहे ना। तो मेरे आका हुजूर सैयदे कौनो मक्का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला की वालदा हजरत सैयदा फातिमा उम्मुल खैर रदी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी पाकीज़ा सैयदा, बड़ी नेक सैयदा, बड़ी खुशहाल सैयदा। और वो सैयदा क्यों ना हो, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस नाम में फातिमा जुड़ जाता है, परवरदिगार आलम उसकी नस्ल में कभी ना कभी एक वली पैदा कर देता है। तो कुर्बान जाइए, सैयदा फातिमा उम्मुल खैर रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर गौसुल आज़म रदी अल्लाह ताला की वालदा मोहतरमा, जब हुजूर गौसे आज़म अपनी माँ के शिकम के अंदर तशरीफ़ फरमा थे, उनकी वालदा मोहतरमा दरवाजे पर पर्दे की आड़ से मकान के अंदर झाड़ू दे रही थी। क्या देखते हैं कि अचानक रास्ते से एक साइल गुजरता है, मांगने वाला गुजरता है। सैयदा फातिमा उम्मुल खैर का जैसे ही दरवाज़ा आया और दरवाजे पर आकर के सलाम कहा, अस्सलामु अलैकुम, ये सैयदा, अंदर से कोई सलाम का जवाब नहीं आया, अंदर से कोई जवाब नहीं आया, मगर पेट के अंदर गौसे आज़म ने सुन लिया। अपनी माँ के शिकम के अंदर हुजूर गौसे आज़म ने उस साइल को का सलाम भी सुन लिया और साइल को पहचान भी लिया। तो कुर्बान जाइए, जब हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला की वालदा ने सलाम का जवाब नहीं दिया, तो इसी कशमकश में वो हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला की वालदा को ज़रा भी मलाल नहीं आया। क्यों? सोचने वाले सोचेंगे कि सलाम का जवाब देना तो वाजिब है, बिल्कुल वाजिब है, मगर वजह मेरे आका की हदीस पाक है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि औरत अपने घर में इस तरह चले, इस तरह चले कि अपने पैर में जो पायल पड़ी है, इस पैर के पायल की आवाज़ भी किसी गैर मर्द के कान में पहुंच जाए तब भी गुनाहगार है। अगर पैर में पायल है
اس پائل میں اگر اس کی جھنکار آواز کسی غیر مرد کے کان میں پہنچ جائے تو عورت گنہگار ہے، تو سیدہ اپنی آواز کسی غیر مرد کو کیسے سنا سکتی تھی؟ اسی لیے سلام کا جواب نہیں دیا، مگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنی ماں کے شکم کے اندر سب کچھ ملاحظہ کر رہے تھے، سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ اب جب غوث اعظم رضی اللہ تعالی کی ولادت ہوئی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی کی پیدائش ہوئی، اس زمانے میں حضور غوث اعظم تنہا نہیں بلکہ 1100 اور بچے پیدا ہوئے، اور سب کے سب ولی پیدا ہوئے، سب کے سب ولی پیدا ہوئے۔ مگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ہی الگ تھا، ان کا کمال جمال ہی الگ تھا، کیونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی دن سے ایک ہی دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیا، ایک ہی دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ پیر قبر میں لٹکے ہیں مگر روزہ نہیں ہے۔ روزہ پورے رمضان کے مہینے میں بازار میں کھاتے پھریں گے، پھر کہیں گے غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑا ہے نہیں، پکڑا ہے نہیں۔ خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑا کہاں ہے؟ پکڑا کب ہے؟ اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑا کہاں ہے؟ ارے غوث اعظم کا دامن جو پکڑ لیتا ہے وہ بے نمازی نہیں رہتا، وہ بے نمازی نہیں رہتا۔ جو خواجہ غریب نواز کا دامن پکڑ لیتا ہے وہ بے نمازی نہیں رہتا۔ جو سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ عابدہ زاہدہ کا دامن جو عورت پکڑ لے گی وہ کبھی بے نمازی عورت نہیں رہ سکتی۔ اور فاتحہ پر 16 سیدوں کی فاتحہ، 10 بیویوں کی کہاں کی فاتحہ؟ کہ دنیا کے اندر 16 سید ہی آئی ہیں کہ 10 بیویاں ہی آئی ہیں؟ 10 بیویوں 16 سیدوں کی کتاب پڑھانا بند کرو، کیونکہ یہ کتاب من گڑت کتاب ہے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے۔ اس لیے ارے جو تمام کتابوں کی کتاب ہے قرآن، قرآن مجید فرقان حمید کو لکھنے والے کا نام پہلے ہے، جس نے قرآن مقدس نازل کیا اس کا نام پہلے لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع۔ تو جو ہم 10 بیویاں 16 سید پڑھتے ہیں تو بتاؤ اس میں نام کہاں ہے؟ وہ کہانی کو چھوڑو، اگر پڑھوانا تو سیدہ فاطمہ کی تاریخ کو پڑھو، فاطمہ کی تاریخ کو پڑھو۔ اگر پڑھنا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی نے اپنے لاڈلوں کو کربلا کے میدان میں بھیجا تو کیسے صبر کیا ہے وہ پڑھو۔ امام حسین کربلا کے میدان میں گئے، 6 ماہ کے بچوں کو دیا، صبر کیا، وہ پڑھو۔ ارے دنیا داری کی تاریخیں پڑھو گے یہ کام نہ دے گی۔ اگر سیدہ طیبہ طاہرہ کی محبت چاہتی ہو، اگر فاطمہ کی محبت چاہتی ہو تو بازاروں میں گھومنا بند کرو، اس لیے کیونکہ میرے آقا کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو عورت گھر سے باہر بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہے اس عورت پر خالق کائنات کی، مصطفیٰ جان رحمت کی اور تمام فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، تمام کی لعنت ہوتی ہے۔ تو قربان جا دیے میرے آقا حضور سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی لاڈلی ہے سیدہ فاطمہ ام الخیر، غوث اعظم کی امی جان۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنی ماں کے شکم کے اندر جلوہ فرمائے، غوث اعظم کی پیدائش ہوئی، اس زمانے میں 1100 اور بھی بچے پیدا ہوئے، سب کے سب ولی پیدا ہوئے، مگر غوث اعظم کی بچپن سے ہی کرامت یہ ظاہر ہوئی کہ آپ نے پہلے ہی دن سے روزہ رکھنا شروع کیا۔ اتفاق سے کچھ زمانے کے بعد ایسا ہوا کہ ابر کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا، لوگ پریشان ہوئے کہ کل کو رمضان ہے کہ نہیں۔ تمام کے تمام لوگ اکٹھا ہو کر
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی کی والدہ کے پاس پہنچے اور کہا ذرا یہ بتاؤ کہ چاند ہوا کہ نہیں؟ تو غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہیں کہ کل سے میرے بیٹے نے کھانا بند کر دیا اس لیے چاند ہو گیا ہے، اس لیے چاند ہو گیا۔ تو پتہ چلا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جیسے ہی بڑے ہوتے چلے گئے اپنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے چلے گئے، جب 4 سال کی یا 3 سال کی عمر ہوئی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ کے پاس اتفاق سے وہی سائل، وہی مانگنے والا دروازے سے گزرتا ہے، غوث اعظم کے نورانی چہرے کو دیکھتا ہے، غوث اعظم اپنے دروازے پر ہیں، ان کے چہرے کو دیکھتا ہے اور چہرے کو دیکھ کر مسکرا کر کہتا ہے السلام علیکم اے حسین و جمیل بچے، بڑا خوبصورت ہے۔ غوث اعظم کو دیکھ کر سلام کرتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا اس کا 2 مرتبہ جواب دیا، سلام 1 مرتبہ کیا گیا، جواب 2 بار دیا گیا۔ اب سائل ٹھہر جاتا، رک جاتا، پوچھتا ہے بچے کیا معاملہ، میرا مذاق بنا رہے ہو، میں بڑھاپے کے عالم میں ہوں، کیا بات ہے تم، میں نے سلام 1 مرتبہ کیا، جواب 2 مرتبہ کیوں دے رہے ہو؟ غوث اعظم بچپن میں مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے اے بابا ذرا سنو تو صحیح، 1 مرتبہ تم ادھر سے اور گزرے تھے اور میری ماں کو آپ نے سلام کیا تھا، میری ماں نے سلام کا جواب نہ دیا، مگر عبد القادر اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو عبد القادر نے سب سن لیا تھا، تو میں اس وقت جواب نہ دے سکا، میری ماں نے بھی جواب نہ دیا، تو 1 مرتبہ سلام کو جواب تب کا دے رہا ہوں، 1 اب کا دے رہا ہوں، 1 تب کا دے رہا ہوں، 1 اب کا دے رہا ہوں۔ اور آج ہمارا بچہ ہوتا تو ہمارے بچوں کو تو یہ معلوم نہیں کہ کس کے گھر میں پیدا ہوئے۔ مولوی کان میں اذان پڑھ دے اللہ اکبر اللہ اکبر، مگر مولوی کو فری میں ٹرکا دیا جاتا ہے نکل جا، مگر وہاں خوب بھر بھر کے آ جائیں گے، دائی کو الگ دے رہے ہیں، ڈاکٹر کو الگ دے رہے ہیں، نرس کو الگ دے رہے ہیں، کیا وہ رشتہ دار تو نہیں؟ اور مولوی کام آتا ہے، شروع سے لے کر آخر تک مولوی، قبر تک مولوی، دنیا میں قبر تک مولوی، اور قبر سے بھی پیچھے نہ چھوٹا تو حشر میں بھی مولوی، حشر میں بھی مولوی، مولوی کا ساتھ نہیں چھوٹے گا، تم چھوڑ دو مگر مولوی ساتھ نہ چھوڑے گا۔ تو اسی لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں جواب دے رہے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسے جب وہ تھوڑے اور بڑے ہوئے، جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عمر شریف جب 4 سال یا 4.5 سال کی ہوتی ہے تو آپ اپنے نانا جان کے گھر پر رہ رہے ہیں، حضرت عبداللہ سومری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس رہتے رہے، ان کے پاس رہتے رہے۔ اتفاق سے ان کے نانا جان ایک مرتبہ ان کے نانا جان کا شوق تھا کہ پرندوں کو پکڑا کرتے تھے، شکار کیا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم کے نانا جان نے جال لگایا، جال بچھایا پرندوں کو پکڑنے کے لیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی بچپن کا زمانہ ہے، کھیلتے ہوئے آتے ہیں، تمام پرندوں کو اڑا دیا، تمام پرندے اڑ گئے، جال میں کوئی نہیں آیا۔ اب نانا جان کہہ رہے ہیں بیٹے عبد القادر باز آ جاؤ مجھے پرندے پکڑنے دو، مگر غوث اعظم رضی اللہ تعالی بار بار پرندوں کو اڑا دیتے ہیں، پرندے اڑ جاتے ہیں۔ اب نانا جان کو جلال آ گیا، نانا جان کو غصہ آیا، فوراً پاس میں پڑے ہوئے ڈنڈے کو لیا، غوث اعظم کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ غوث اعظم آگے آگے، بچپن کا زمانہ ہے، چھوٹی سی عمر ہے، غوث اعظم آگے آگے ہے، ان کے نانا جان پیچھے پیچھے۔ قبرستان سے ہی حضور غوث اعظم دوڑ رہے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں اے قبر والو تمام کے تمام اٹھ جاؤ، نانا ڈنڈا لے کر آ رہے ہیں۔ اب غوث اعظم کی عمر 4 سال کی، قبر کے مردے بھی سن رہے ہیں غوث اعظم کی آواز کو۔ جو آج جان ہوتے ہوئے، جسم کے اندر جان ہوتے ہوئے، 8 ٹائم کھاتے ہوئے، مسجدوں میں جا کر کے چٹائیوں کو توڑتے ہوئے، مسجد کو اپنا ہوٹل سمجھتے ہوئے، سمجھ رہے ہو کون کہتا بناتا ہوٹل؟ مدرسوں کو، مسجدوں کو جو ہوٹل بنا لیتا ہے، یعنی کہ سمجھتے کہ نانی کی چوپال یہی ہے، وہیں ٹھیا ڈال دیتے ہیں۔ تو
تو قربان جائیے وہ بھی کہ اپنے آپ کو جب تمام کے تمام ادھر سے ادھر ہوٹل بنائے پھرتے ہیں تو وہ بھی آج تک غوث اعظم کو نہیں سمجھ پائے، قبر کا مردہ سمجھ رہا ہے، قبر کا مردہ سمجھ رہا ہے۔ غوث اعظم کی جیسے ہی آواز سنی، قبر کے تمام مردہ اٹھے، حضور غوث اعظم کے سامنے دوڑنے لگے، دوڑتے چلے جا رہے۔ نانا جان رک گئے اور کہا بیٹا عبد القادر واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اگر میں تمہیں دوڑاتا رہوں گا، جہاں سے تم جاتے رہو گے، جس قبرستان سے تم گزرتے جاؤ گے، ہر قبرستان کے مردوں کو زندہ کرتے جاؤ گے، ہر قبرستان کے مردوں کو زندہ کرتے جاؤ گے۔ تو پتہ چلا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی کی شان یہ ہے کہ حضور غوث اعظم بچپن میں ہیں تب بھی اللہ کا ولی ہے، جوانی میں ہیں تب بھی اللہ کا ولی ہے، بڑھاپے میں ہیں تب بھی اللہ کا ولی ہے، قبر میں ہیں تب بھی اللہ کا ولی ہے، حشر میں ہے تب بھی اللہ کا ولی ہے۔ اور جو میرے آقا حضور سید کون و مکہ صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں، میدان محشر میں ہم حضور غوث اعظم کو پکاریں گے، غوث اعظم ہماری مدد فرمائیں گے، کیونکہ حضور غوث اعظم خود دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر میں مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہو، میں مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہو، اور اس کو شیر پکڑ لے، شیر پکڑ لے، اپنا جبڑا بند کرنے والا ہو، شیر منہ اپنے بند کرنے والا ہو، اور میرا مرید مجھے پکارے، تو عبد القادر جیلانی مشرق سے پہنچ کر مغرب میں چلا جاتا ہے، شیر کا جبڑا پھاڑ کر اپنے مرید کو بچا لیتا ہے، اپنے مرید کو بچا لیتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات دوران گفتگو جو مجھ سے لغزش اور خامی ہوئی معاف فرمائے۔